السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں کہ اول تو سوال یہ آیا ہے کہ کیا بیوہ عورت اپنے شوہر کی قبر پر جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عدت کے دنوں میں تو نہیں جا سکتی، جائز ہی نہیں ہے۔ عدت کے دنوں کے بعد اگر تو وہاں جا کر وہ بے قابو نہیں ہو جاتی ہے، وہ واویلے شور نہیں کرنے شروع کر دیتی ہے، تو ایسی صورتحال میں تو جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں جا کے بے قابو ہو جاتی ہے، رونا دھونا ڈال دیتی ہے، زور سے آہو بکا شروع کر دیتی ہے، اپنی پریزنس کا اطراف کے لوگوں میں ایک احساس جگانا شروع کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ نہ جائے تو بہتر ہے۔ ایصال ثواب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ آپ کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ابھی ہم کیا کیا عمل کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، کوئی بھی نیک عمل ایصال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو نیک عمل کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ ایصال کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ بدنی عبادتیں جو ہیں وہ بھی اس نیت سے کہ باری تعالیٰ فلاں کو اس کا ثواب دے دے، یا مالی عبادتیں کہ باری تعالیٰ اس کا فلاں کو ثواب دے دے، مسجد میں پیسوں کا لگا دینا، مدارس میں کوئی فلاحی کام کر دینا، کوئی یتیم کی کفالت ہو گئی، بیوہ کی کفالت ہو گئی، کوئی اور صدقہ خیرات کا معاملہ ہو گیا۔ I mean just the list is endless۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا اور بتاؤں کہ کوئی بھی کام جو نیکی کا کام ہو وہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، that's it۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ درود شریف 10 دفعہ پڑھ کر بھی ایصال کر سکتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ کے بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کے بھی ایصال کر سکتے ہیں کہ بھئی میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں، نفل نماز پڑھ رہی ہوں، اس کا ایصال، نفل روزہ ایصال، صدقہ خیرات ایصال۔ I mean it's very open۔ قرآن کی ایک سورہ پڑھ رہی ہوں، ایصال۔ دل میں نیت کرنی ہوتی ہے، کوئی زبان سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، نیت کا نہیں۔ نیت کا محل دل ہے، دل میں نیت ہوتی ہے اور وہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے دل میں نیت کا ہونا یہ کافی ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیارے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں، کیا ان کے لیے سزائے؟ نہیں، سزا نہیں ہے۔ کیوں سزا کیوں ہے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، سزا نہیں ہے۔ سزا کیسی؟ تو اب پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں صبر کرنا ہے، وہ ان کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں، کبھی تمہیں تمہاری جانوں میں، کبھی مالوں میں، کبھی خوف میں، کبھی بھوک میں، مختلف طریقے سے تم آزمائے جاؤ گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، 3 بچے لڑکے آپ کے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے، 3 بیٹیاں آپ کی جوانی میں فوت ہوئیں، آپ کا ایک نواسے ہیں وہ بھی فوت ہوئے، حضرت عثمان کے بیٹے جو ہیں عبداللہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور نے ان تمام مراحل میں ہمیں جو بھی تعلیم دی ہے ان میں کبھی بھی یہ عنصر نہیں ملتا کہ جانے والا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سزا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، قرآن اور حدیث میں کیا آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی طرف سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ گئی۔ سمپل as that۔ I know it is easier said than done، لیکن یہ ہے کہ بات یہی ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ یہاں پر جو دنیا ہے ہماری زندگی ہے یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک اسمال پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اینڈ دین وی موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول، نیکسٹ ورلڈ۔ تو اس لیے جو ہے یہاں کا غم ہمیشہ کا غم نہیں ہے، تو پیچھے رہنے والوں کے لیے سزا نہیں ہے، بس یہاں کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ اب آنے والے جہانوں میں ساتھ اچھی جگہوں پر رہے، اس کے لیے ہم نے بھی نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے، اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتی رہنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز سے ناراض ہوتا ہے جو اس کی حکم کی خلاف ورزی ہو،
کوئی بھی گناہ کا کام، گناہ کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کا کرنا گناہ ہے، اور جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ کرو اس چیز کا کرنا ثواب ہے. سمپل. اب اس فہرست میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یا اس بکٹ میں آئیں گی یا اس بکٹ میں آئیں گی. تو اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا کیا ہے؟ گناہوں سے دامن بچانا، نیکیوں کی راہ پہ چلنا. تو اسی لیے نہ کسی کے لیے سزا ہے، نہ کسی کے لیے عذاب ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے ہے. تو پھر جب ہوگا امتحان پورا، تو پھر جب واپس لوٹو گے اللہ عز و جل کی طرف، تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو پھر تمہارے سامنے رکھا جائے گا کہ کون اچھے عمل کر کے لوٹا ہے. تو یہ بہرحال یہ معاملات ہیں سارے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آئی نو غم بڑا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جو صبر کرتے ہیں تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کا میدان ہے، علی اکبر اور علی اصغر دونوں شہید ہوئے نا آپ کے سامنے. جوان بیٹا بھی اور بالکل ننھا منا بیٹا بھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ بھی ہمارے سامنے کتنی بڑی ایک دلیل ہے. اپنے ہاتھوں سے دفنایا اپنے جگر گوشوں کو. تو ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کی جو زندگیاں ہیں، اسی طرح ہمارے سامنے دیگر صحابہ کرام کی جو حیات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سب سے بڑھ کر، یہ تمام معاملات ہیں، ان کو سامنے رکھیں. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہونا بہت ضروری ہے. آج کل کے زمانے میں آپ میں سے وہ لوگ جو کسی بھی غم میں ہیں، میں ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں. اور اگر آپ کے پاس کتابوں تک رسائی نہیں ہے تو اس چینل پر ہم نے محنت کی ہے کہ 450 دروس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے. آپ ان 450 دروس کو سنیں، اور وہ ایک آپ کو ہم نے بائی ٹاپک انہیں ریکارڈ کیا ہے، اسی لیے تاکہ آپ بائی ٹاپک سن سکیں. تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس درس میں اس ٹاپک پہ بات ہوگی. اور اگر ٹاپک بڑا ہے تو پھر ہم نے اس کو کئی دروس میں کور کیا ہے. اور یہ 8 سال کے دورانیے میں یہ محنت کی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ خلفاء راشدین المہدیین جو ہے ان کی سیرت مبارکہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سیرت پہ کام ہوا ہے. حضرت امام حسن اور امام حسین کی سیرت مبارکہ پہ کام ہوا ہے. عبداللہ ابن زبیر کی سیرت پہ کام ہوا ہے، اور دیگر لوگ جو ہیں. تو یہ ایک اتنے طویل دروس ہیں کہ آپ کو 1000 سے زائد دروس تو انہی ٹاپکس پہ مل جائیں گے. پھر اس کے علاوہ جو ہے 7000 7500 دروس اور مختلف ٹاپکس پر موجود ہیں. برزخ کے اوپر کوئی ہمارے 1000 کے قریب دروس ہیں. تو اینی وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو وقت ملا ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ مضبوطی آپ ہی نے کرنی ہے. باہر سے کوئی انفورسمنٹ نہیں آئے گی، کوئی برابر والے آپ کو کھڑا نہیں کریں گے. آپ نے خود کھڑے ہونا ہے اپنے اندر. اپنے آپ کو ویک نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ایک پاورفل بینگ سمجھیں، کیونکہ جب تک ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے محنت کرنی ہے. اور جب محنت کرنی ہے تو پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو عبادتوں میں محنت کریں، ریاضتوں میں محنت کریں، دعاؤں میں محنت کریں. آنسو بہانے میں محنت کرنا بھی کیا محنت کرنا ہے. غم اپنی جگہ ہے، لیکن غم ہے اس لیے کیونکہ ان سے محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہی روتے رہیں کہ صبر نہیں آ رہا اور غم آ گیا اور میرے ساتھ ایسا کیوں اور ویسا کیوں. ایسا کیوں ویسا کیوں سے چیزیں بدل نہیں سکتی نا. جب چیزیں بدل نہیں سکتی تو وہ کام کرو جو واقعی سود مند اور فائدہ مند ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے پیاروں کی مغفرت فرمائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.